سب جانتے ہیں کہ بڑا ہی مبارک اور مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ فرمائیں کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک آواز ہمارے درمیان اٹھتی ہے کہ وہ یہ کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ لیکن کچھ خواب سا گزرتا ہے، پھر یہ آواز اٹھنے لگتی ہے کہ رمضان ختم ہو رہا ہے، رمضان ختم ہو رہا ہے۔ پتہ چلا کہ رمضان شروع ہونے میں بھی دیر نہیں ہے اور رمضان ختم ہونے میں بھی دیر نہیں۔ لیکن بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان سے نفع اٹھایا، فائدہ اٹھایا، اپنے گناہوں کو بخشوا لیا، اپنے آپ کی مغفرت کرا لی اور اپنے اللہ کو راضی کر لیا۔ لیکن ایسے خوش نصیب لوگ بہت ہی کم تعداد میں ہوا کرتے ہیں۔ ورنہ امت کا ایک بڑا طبقہ رمضان کو رسمی انداز میں گزار دیتا ہے کہ بس دن کو بھوکا رہنا ہے، رات میں تراویح پڑھنا ہے، پھر رمضان کے بعد ویسی ہی زندگی جیسی زندگی پہلے تھی۔ اس کا نام رمضان نہیں ہے کہ رمضان کو رسمی انداز میں گزار دے۔ رمضان اس چیز کا نام ہے کہ رمضان گزارنے کے بعد ہماری زندگیوں کا رخ بدل جائے، ہماری زندگیوں کا رخ بدل جائے، ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائے، ہمارے دل اللہ سے جڑ جائے، ہمارے اندر آخرت کی فکر، آخرت کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے تو یقیناً ہم نے رمضان سے نفع اٹھایا ہے۔ اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوئی، وہی ہماری زندگی، وہی صبح، وہی شام، وہی دن، وہی رات جیسا رمضان سے پہلے تھی، تو افسوس ہے ہماری زندگی میں کہ ہم نے کچھ نہیں کمایا، ہم نے کچھ نفع حاصل نہیں کیا۔ رمضان یہ اللہ کی رحمت متوجہ ہونے کا مبارک مہینہ ہے۔ ساری زندگی بندہ، سارا سال بندہ اللہ سے یوں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے نواز دے، اے اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، مجھے تو متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، نمازی بنا دے، اللہ فلاں میرے حاجت تو پوری کر دے۔ لیکن عزیز دوستو، رمضان وہ ہے جس میں اللہ بندوں سے کہتا ہے کہ میرے بندو مانگنا چاہو تو مانگ، کیا پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، کیا لینا چاہتے ہو مجھ سے لو، آج میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن افسوس کہ ہمارا جو مزاج ہے وہ نفس کی غلامی کا عادی بن چکا ہے۔ ہم نفس کے ایسے عادی ہو گئے کہ رمضان بھی ہمارا نفس کے ہی مطابق گزرا ہے، اللہ کی رضا کے مطابق نہیں گزرا۔ ہمارا نفس جیسے چاہا ہم نے ویسا رمضان گزارا۔ تو بھلا بتائیں کہ ہمیں اللہ کیسے ملے گا، ہماری آخرت کیسے سنورے گی، اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ حالانکہ یہ رمضان المبارک کا ایک ایک دن کا ایک ایک روزہ اور رات کی ایک ایک تراویح اتنا بڑا عمل ہے، صحیح معنی میں اگر بندہ
اسے صحیح اختیار کرے، اس پر صحیح عمل کرے، انسان کی زندگی تبدیل ہونے کے لیے ایک روزہ بھی کافی، ایک روزہ ہماری زندگی کا رخ بدل کے رکھ دے گا، ہمارے دلوں کے اندر کی غفلت ختم کر دے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ایک ایسا حقیقی روزہ بھی ہمیں نصیب نہ ہو کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے، آخرت کی محبت دل میں بیٹھ جائے، دنیا کی فکر ختم ہو جائے، آخرت کی فکر سوار ہو جائے۔ اللہ نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا کہ دن کو روزہ رکھنا، رات میں تراویح کا پڑھنا، اتنا آسان کر دیا کہ اس کے باوجود بھی اگر ہم عمل نہیں کریں گے، اس سے اگر نفع اور فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو ہم سے بڑا بدنصیب کون ہو۔ آپ تاریخ اٹھائیں کہ اسلام کی سب سے پہلے جو عظیم الشان جنگ ہوئی ہے، جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، وہ کسی اور مہینے میں نہیں، وہ رمضان المبارک کے ہی مہینے میں آئی۔ 17 رمضان المبارک میں اسلام کی پہلی عظیم الشان جنگ ہوئی ہے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے۔ ہم روزہ رکھ کے ہم کون سا کمال کرتے ہیں، ہم کون سا پہاڑ چڑھتے ہیں، کیا ان کی عبادتیں، کیا ان کا تعلق، کیا ان کی روحانیت، کیسا ایمان ان کا بنا ہوگا۔ 313 صحابہ، 313 کی وہ تعداد، اس وقت پوری دنیا میں بس ایمان والوں کا اتنا ہی مجمع، 313 کی مختصر جماعت لے کر کتابوں میں لکھا ہے کہ پوری کی پوری وہ جماعت جو 313 کے افراد پر مشتمل تھی، اتنی بے بسی کے عالم میں اور اتنی تنگ دستی کے عالم میں تھے کہ 313 آدمیوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ دو گھوڑے، آپ اندازہ لگائیں کیسے بے سر و سامانی کا عالم۔ اب نکلے ہیں مدینے سے، میدان بدر جا رہے، وہ عرب کی گرمی، وہ رمضان المبارک کا مہینہ، وہ روزوں کی کیفیت۔ کیا ایمان بنا ہوگا؟ اس لیے نہیں جا رہے کہ کوئی نفع حاصل کرے، کوئی مال و زر لے کر آئے، اپنی جانیں دینے کے لیے جا رہے ہیں، اپنی جانیں دینے کے لیے۔ اسلام کا دشمن ابو جہل ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ مسلمانوں کی تھوڑا تحقیق کر کے آؤ، اور وہ کیا تیاری کر رہے ہیں۔ تو ایک آدمی چھپ چھپ کر آیا، مسلمانوں کو چھپ چھپ کر دیکھنے لگا، تحقیق کرنے لگا۔ اب مسلمان بس کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دعا میں مشغول ہے تو کوئی آرام فرما رہے، لیکن ایک عجیب سا شوق ان کے چہروں پہ نظر آ رہا ہے۔ قربان جائے، جب وہ دشمن کا آدمی جب اپنی جگہ پر گیا تو اپنے سردار کو کہنے لگا، بھائی لوٹ جاؤ اپنے گھروں، ہوگا تمہارے پاس لشکر، ہوگی تمہارے پاس طاقت، ہوگی تمہارے پاس تلواریں، لیکن میں نے ان کے چہروں پہ ایک ایسا شوق دیکھا ہے، ہم موت سے ڈرتے ہیں اور وہ موت کی تمنا کر رہے ہیں، وہ موت کو چاہ رہے ہیں، وہ مرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم زندگیاں بچانے کے لیے تیار ہیں۔ اور جن کے پاس موت کا کوئی خوف نہیں، وہ لڑنے سے اور قتل کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ 313 کا مجمع میدان بدر پہنچا اور دشمنوں کا 1000 کا لشکر، 1000 سارے کے سارے سوار
اور ساروں کے پاس تلواریں، ساروں کے پاس ہتھیار، اور سارے زرہ پہن کے تیار رہے۔ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے دیکھا صحابہ کی بے بسی کا عالم، تنگ دستی کا عالم، فقر و فاقہ کا عالم۔ آپ علیہ السلام ایک کونے میں چلے گئے اور ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعائیں کر رہے، اے اللہ تو دیکھ رہا کہ اس روح زمین پہ تجھے رب ماننے والا اگر کوئی مجمع ہے تو یہی مجمع ہے، جو تجھے اپنا رب مانتے، جو تجھ پر ایمان لائے۔ اگر آج تو اگر مدد نہیں کیا، اگر آج تیری مدد متوجہ نہ ہوئی تو اس روح زمین پر تیرا نام لینے والا قیامت تک کوئی نہ رہے۔ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام زار و قدار دعائیں کر رہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ میدان بدر میں اللہ کی ایسی مدد آئی، ایسی مدد آئی کہ 1000 کا دشمنوں کا لشکر ان کے قدم اکھڑ گئے، کئی قتل ہوئے، کئی گرفتار بھی ہوئے۔ اللہ نے 313 کے اندر ایسا جذبہ رکھا تھا، ایسی ہمت اور شجاعت رکھی تھی کہ تاریخ کو پلٹ کے دکھا دی، ایک انقلاب برپا کر دیا۔ قیامت تک آنے والوں کو یہ پیغام دیا کہ تمہارے پاس اسباب رہے نہ رہے، تمہارے پاس سواریاں رہے نہ رہے، تمہارے پاس مال و زر رہے نہ رہے، تمہارے پاس فوج رہے نہ رہے، اتنا کرنا، اپنا تعلق اپنے پیدا کرنے والے خالق سے لگا لینا تو تمہارا کوئی بال بھی بگا نہیں کر سکتا۔ آج اگر جائزہ لیں عرب عجم کا، مشرق و مغرب کا، مسلمانوں کے پاس کثیر تعداد، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں اور اللہ نے اسباب سے بھی نوازا ہے، لیکن غلامی کا طوق ہم پہنے ہوئے۔ کیوں کہ جو قوم نفس کی غلام بن جاتی ہے وہ رب کی غلامی کے لائق نہیں رہتی، یہ طے شدہ ہے۔ ہم نفس کے غلام بن چکے ہیں، خواہشات کے پجاری بن چکے ہیں، ہم رب کی عبادت کے لائق نہیں رہ سکے۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات بتا دیا کہ سمجھو، پلٹ کے آ جاؤ، سچی توبہ کر لو، ورنہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم بلکہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم نہیں بدلو گے، توبہ نہیں کرو گے، حقیقت کو نہیں سمجھو گے، میں تمہارے نظروں کے سامنے دوسری قوموں کو ہدایت دے کے کھڑا کروں گا۔ تو عزیز دوستو، ہم روزہ رکھ کر الحمدللہ اللہ نے عافیت سے ہمیں رکھا ہے، کھانے کے لیے بہترین کھانا ہمارے لیے سحری میں بھی ہے، افطاری میں بھی ہے، راحت کے اسباب ہیں، سامان ہیں، لیکن صحابہ رمضان جیسے عظیم مہینے میں 17 رمضان میں وہ عرب کی چلچلاتی اور وہ شدید گرمی میں اپنی جانیں قربان کرنے جا رہے ہیں اور اپنے اللہ کو یہ پیغام دینے جا رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، اگر تو مل جائے ہماری جانیں بھی قربان ہیں، ہمارے مال بھی قربان ہیں، ہمارے اولاد بھی قربان ہیں۔ تو بہرحال عزیز دوستو، رمضان المبارک کا عظیم مہینہ جو چل رہا ہے، شروع ہونے، ابتدا ہونے میں بھی کوئی دیر نہ تھی اور اختتام میں بھی کوئی دیر نہیں ہے، لیکن ڈر اس بات کا ہے رمضان ختم ہو جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو۔ جتنا بھی رویا جائے، افسوس کیا جائے، بہت کم، کیونکہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے اس دعا پر آمین کہہ دی ہے جس دعا کو ملائکہ کے سردار نے کی ہے۔ جیسے گزشتہ جمعہ میں میں نے عرض کیا، حضرت جبرائیل امین دعا کر رہے ہیں ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنی مغفرت نہ کرے، اور آمین کہنے والے سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ کے محبوب کہہ رہے کہ آمین۔
اب اس سے بڑھ کے دعا میری نظر میں شاید تاریخ میں جب سے دنیا بنی ہو تب سے لے کر اور قیامت تک ایسی کوئی دعا سامنے نہیں ہے کہ دعا کرنے والا ملائکہ کا سردار ہو اور اس دعا پہ آمین کہنے والا نبیوں کا سردار ہو۔ اگر ہم نے اپنی مغفرت نہ کرا لی ہو تو ہم سے بڑا بدنصیب کون ہو؟ گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ۔ رمضان جیسے عظیم مہینے میں بھی دعائیں مانگنے کی ہمیں توفیق نہ ہو، اللہ کے سامنے رونے کی توفیق نہ ہو، اللہ کے کلام کو کھول کر پڑھنے کی توفیق نہ ہو، تو غیر رمضان میں ہمارا ایمان کیا ہوگا؟ تو بہرحال کہ رمضان کا مبارک مہینے کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے اور ہمارے سے ہمارا اللہ پیدا کرنے والا خالق ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ دو